امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ اور حملے جاری ہیں. پہلے میزائل حملے تھے، فضائی حملے جاری ہیں. مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، OIC انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم ممالک کا اتحاد انا للہ و انا الیہ راجعون، سب خاموش تماشائی. کیا کہیں گے بحیثیت مسلمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد بٹی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بزم کو سجایا ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ اختلاف ادب شائستگی سے ہونا چاہیے. میرا تو یہ مقدمہ یہ ہے کہ جب مکالمہ ہو رہا ہو، ڈائلاگ ہو رہا ہو، مناظرہ حتیٰ کیوں نہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے دلائل سننے چاہیے، عوام کے سامنے پریزنٹ کر دینے چاہیے. وہ جو فیصلہ کریں اختیار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جب انسان جارحیت کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس کی ابتدا تب ہوتی ہے جب کوئی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرے. تو پرسنل اٹیک کرنے کے بعد ظاہر لا محالہ دوسرے بندے کو بھی پرسنل کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ انشاءاللہ علمی دلائل کی روشنی میں اختلاف ہوگا، مکالمہ ہوگا، جو بھی اگر ہوا. جو دوسرا پہلا آپ نے اہم سوال پوچھا ہے بنیادی طور کے اوپر، یہ امت مرحومہ کا درجہ آپ نے خود ہی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون اختیار کر چکی ہے. اسرائیل کا، صہیونی قوتوں کا اور امریکہ کا جو ایران کے اوپر حملہ ہے، من حیث الامت یا من حیث ایک پاکستانی ہونے کے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت سنہری موقع تھا ایران کے لیے کہ وہ پوری دنیا کے سینٹیمنٹس، اسلامی ممالک کے، ایک عرصے سے یہودی فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، لا محالہ اس کی نفرت پوری مسلمان امت میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر خاموش رہتے ہیں. ظاہر ہے میں اور آپ بھی حکمرانوں سے جہاد کی اپیل اور مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ جہاد کا تو اعلان نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر بھی مذہبی جماعتوں نے فلسطین کے خلاف پورے کا پورا ایک محاذ حکمرانوں کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی. ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ رکھا، اسلام آباد میں کانفرنسیں کروائی اور حکومت سے مطالبہ کیا آپ جہاد کا اعلان کریں. ہر جماعت نے اعلان کیا ہم اتنے لوگ دیں گے. وہ پورا مقدمہ بلٹ ہوا. یعنی اس کا مطلب ہے صہیونیت کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایک نفرت موجود ہے. ایران کو اب موقع تھا کہ اس کو وہ یوٹیلائز کرتا، کیپٹلائز کرتا اور اس کو استعمال کرتا اپنے حق میں. لیکن ہوا کیا؟ ایران سے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکن بحری بیڑا کھڑا ہے. ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا. اب جواب دینا چاہیے اسرائیل کو، اس امریکن بحری بیڑے کو. لیکن ایران کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کون مرتب کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، اور یہ کہہ کے کہ یہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں. اب مجھے آپ نے ایک بات بتانی ہے کہ پوری دنیا کے سفارتی محاذ، اب یہ جو آج تو ہم ریسنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، آپ کچھ دن بعد دیکھ لینا ایران اپنا یہ مقدمہ پیش کرنے میں ناکام ہو جائے گا کہ ان اڈوں سے حملہ ہوا. اگر ان اڈوں سے حملہ ہوا ہے ایران پہ تو ایران کا جواب دینا 100% درست ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف کہ یہ بلڈنگ امریکہ کی ہے، تو آپ بتائیں پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی ہے، امریکن ایمبیسی کے اوپر کوئی ملک حملہ کرے اور کہ میں نے امریکہ پہ حملہ کیا، وہ امریکہ پہ بھی ہے لیکن وہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف نہیں. اس لیے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اور خلیجی ممالک پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ایران کو اس وقت چاہیے کہ مسلمان امت کو اپنے ساتھ ملا لے. یہی وقت ہوتا ہے نا جنگوں کا، یہی وقت ہے اس کے پاس کہ اپنی سفارت کاری کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے پوری مسلمان امت کی ہمدردی لے لے. لیکن اگر وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے گا، کویت پہ کرے گا، بحرین پہ کرے گا، لا محالہ 2 بلاک بنیں گے. ہمیں کچھ چیزوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. 2 بلاک ہے نا دنیا میں بڑے پیمانے پہ، ایک شیعہ بلاک ہے، ایک سنی بلاک ہے. ایران عراق کی جنگ میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں صدام حسین کا انجام کے اوپر ایرانیوں کا جو سارے کا سارا معاملہ عوام کے سامنے. تو اگر اس معاملے پہ بھی اس شیعہ سنی بلاک میں امت کو تقسیم کر دے گا تو ایران کو فائدہ ہوگا، قطعاً فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایران نے کیا کسی شہری آبادی پہ حملہ کیا؟ ایران کا یہ کلیم ہے کہ میں نے امریکن اداروں، امریکن اڈوں، امریکن ایئرپورٹس پہ حملہ کیا، اس کا یہ کلیم ہے. لیکن ابو ظبی کے اندر جو ایک بندہ مرا وہ امریکن نہیں ہے، جو ان کا کلیم ہے. اور سعودی عرب میں جس ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا اس ایئرپورٹ کا نام ہے سلطان بن عبدالعزیز ایئرپورٹ. گویا وہاں پہ امریکن اڈا موجود ہی نہیں، ان کا یہ کلیم ہے. میں کہتا ہوں موجود بھی ہو، مثال دے رہا ہوں، ایک امریکن ایمبیسی بھی موجود ہو، اس کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے؟ آپ بتائیں. دنیا میں کوئی سفارتی اور ملکی قوانین بھی ہے نا کہ سرحدوں کو پار نہیں کرنا، وہاں پہ حملہ کرنا تو جائز ہوتا ہے جہاں سے حملہ ہو. لیکن کیا آپ کسی بھی ملک کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے حملہ کر سکتے؟
نہیں کر سکتے. یہ سفارتی محاذ کے اوپر ایران نے یہ اچھا معاملہ نہیں کیا, اور یہی وقت ہے کہ اس کو چاہیے شیعہ سنی بلاک کا جھگڑا ختم کرے اور پوری مسلمان امت ایک ہو کے اس کے ساتھ مل کے ایک موقع دیا اللہ نے. ویسے پوری دنیا کے قوانین اسلامی ممالک کو باؤنڈ کرتے تھے کہ اسرائیل سر یہ ایک موقع دیا تھا اللہ نے لیبیا کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے شام کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے عراق کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے یمن کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے لبنان کے وقت, ایک موقع دیا تھا اللہ نے پہلے ایران پہ حملے کے وقت. کتنے اللہ آپ شیعہ سنیوں کو اور موقع دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نا امت کو ایک کرنے کے لیے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے ایران سے. امت جو امریکہ کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہے, جو امت ناچ گانے کرتی ہے, جہاز گفٹ کرتی ہے, ہیرے جواہرات ٹرمپ صاحب کو سلوٹ مارتی ہے جھک جھک کر, اس امت کو ایران نے کیا جگہ لینا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں, اس موقع کے اوپر جب آپ کے اوپر کوئی مشترکہ دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ان ممالک پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے؟ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس قضیے میں پاکستان اور افغانستان کی بھی صلح ہونی چاہیے کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے ایک اسلامی ملک کے اوپر, کلمہ گو مسلمان تو ہے نا. میری آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے, لیکن بہرحال میں یہی کہتا ہوں یہ ان کا بیانیہ یہی ہے ایران کا کہ ہم نے ان ملکوں پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے اڈوں پہ کیا. ساحل بھائی یہی آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہے, اور مسلم امہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈری ڈری ہمدردیاں, سہمی مذمتیں اور ہوگا, کریں گے وغیرہ وغیرہ. کیا کہیں گے آپ؟ دو باتیں. مصلحت کا جو کارڈ ہے نا, وہ اسلام کے نام پہ نہیں کھیل سکتے آپ. اسلام نے قرآن نازل کر کے اللہ عز و جل نے لاک کر دیا. اب ہم نے صرف اور صرف قرآن سے استدلال کرنا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی بھی آپشن آئے گی وہ طاغوت میں انٹر ہو جائے گی. سو یہ وہی بات ہے کہ جیسے غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور غطفان نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب وہ چلائے انہوں نے مدینہ کی سرزمین سے, مگر ہمیں غطفان پہ واپس جوابی فائر کرنا ہے. بنو قریظہ نے مدینہ کے ساؤتھ سے حملہ کر دیا, ہمیں مدینہ کے ساؤتھ میں حملہ کرنا ہے. سوچیں, مدینہ پہ ہی حملہ کیا صحابہ کرام نے, کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر ساؤتھ کے اندر موجود ہے, بٹ میوٹنی ہو گئی ہے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیے. تو اب اللہ کے نبی کے خلاف چاہے مسلمان جائے چاہے وہ کافر جائے, جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا, اب اس نے باؤنڈری خود ڈیفائن کر دی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا تو اصول ہے. اس اصول سے میرا خیال ہے شیخ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اصول یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے سنی ہے, اصول یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہوا اور کیا کیا ہوا ہے. اب غطفان مدینہ کے نارتھ سے انٹری کر رہا ہے اور بنو قریظہ ساؤتھ سے, تو مدینہ میں حملہ کرنا پڑا صحابہ کو. بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بول دینا کہ شیعہ یا سنی, یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, اس وقت نتنیاہو ہے, امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت, بیکاز ان کی لابی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے, اور 6 مہینے سے بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا. سب کو پتہ تھا جس کو ہلکی سی بھی سینس ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے, اور ایران پہ حملہ ہونے سے فوراً پہلے ایران اور اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں جھپیاں ڈلنی شروع ہو گئی تھیں, اور افغانستان نے پنگا لے لیا پاکستان پیکٹ بنا کے, تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے, کیونکہ پاکستان اور ایران کی ٹریٹی ہے بائی دا وے, وی ہیو اے پیکٹ. اب چونکہ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں پیکٹ ہو رہے تھے, سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہو رہا تھا, اور محمد بن سلمان کو پتہ ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے. کاش کہ اس کو تھریٹ ہوتی اسرائیل سے, اس کو کبھی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہی اسرائیل سے. بلاکیڈ کے علاوہ تو وزارت خارجہ سعودی عرب نے کبھی بات ہی نہیں کی. اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے, مگر نہیں, وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے لے, مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے. یہ ان کے مسائل تو ہیں. تو جب یہ اس طرح کے پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو عام بندے کو اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا کہانی کسی اور لیول پہ چلی گئی ہے. جیسے کہ ملٹی پارٹی جوائنٹ اگریمنٹ ہو گئے ہیں, آپ میرے دوست بن گئے ہیں, وہ آپ کا دشمن بن گیا, تو میں اس کے دوست کر لیا, اس کے دوست دوستی کر لیا, تاکہ کنفیوژن جو ہے نا, اسلامی استدلال کے علاوہ آپ کوئی سلوشن نہیں, اور نہ ہی کبھی تھا. قرآن کے علاوہ کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اعجاز ہے کہ جتنی مرضی ہم کھچڑی بنا لیں, قرآن سلوشن سمپل ترین دے گا. اب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب وہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر انہوں نے ایک F-35 لے آئے تھے, ایران نے کہا تھا ہم نے مار بھی دیا ہے.
اس وقت بھی پاکستان میں شیعہ سنی سینٹیمنٹ شروع ہو گیا تھا. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کہ بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کھیل لے گا. اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے. اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتن یاہو ہے. اس سے بڑا شیطان خود کیا, یہ طاغوت نہیں, ابلیس خود نتن یاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. یہاں پہ اس موقع پہ تم نے سپلٹ کروا دیا. یہ وہی واقعہ ہوگا جو کہ استدلال ہوگا احزاب سے کہ بنو قریظہ کا تھا تو پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ, مگر عین موقع پہ انہوں نے پیکٹ توڑ دیا, مطلب تفرقہ ڈال دیا. جو ہمارے حلیف تھے اور پیچھے سے بس یحییٰ بن اخطب نے آواز لگائی ہے کہ روٹی کھلانے کے پیچھے تو دروازہ نہیں کھول رہا, اس نے اپنی کلچرل غیرت کے پیچھے اللہ کے نبی کا پیکٹ توڑ دیا اور تفرقہ پڑ گیا. اب ہمارا حلیف حریف بن گیا. تو اس وقت جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ حلیف نہیں حریف کر دے گا. اس موقع کے اوپر استدلال غزوہ احزاب سے لینا ضروری ہے. اب ایران نے جتنی مرضی بیسس کے اوپر حملہ کیا ہو, اس کو ڈسرپشن اسٹریٹجی بولتے ہیں. ڈسٹریکٹ کرنا ضروری ہے, بیکاز آپ نے ایک نام بہت بڑا جو نہیں لیا جو کہ اسرائیل کا پٹھو بنا رہتا ہے, وہ ہے ترکی. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں, سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. اس طرح کے 3-4 بڑے بڑے مجرم اگر آپ کے محلے میں ہونا تو آپ کو ڈسرپشن کی اسٹریٹجی کھیلنی پڑتی ہے کہ سنگل لینئر اٹیک کریں گے تو پیچھے سے فورس اور ببل گیس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دم اسکیٹر کر دو اپنے اٹیک کو تاکہ کہیں سے نہ پتہ چل سکے. اللہ کا کرم ہے کہ یمن نے بھی فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اب دیر از اے ملٹی پرونگ وار گوئنگ آن. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائیں. انہوں نے بٹھایا ہوا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کی ہر ملک میں ہو, اسلام آباد میں ہو, مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو اسٹے کی اجازت نہیں, گزرنے کی حجاز اجازت میں. جی آپ بتا دیجیے. اب سعودی عرب کی سرزمین اس وقت آخری ٹائم کے اوپر بھی اور اس وقت بھی پرانے ٹائم کے اوپر بھی سینٹر آف اسلام ہی رہے گی. اس کی سینکٹیٹی پاکستان انڈونیشیا کے برابر نہیں ہے. اب اس ایران جب اٹیک کرتا ہے نا تو ایران, آپ نے جو سوال کیا تھا انہوں نے کہ کیا امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کرنا پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں. قطر پہ اٹیک کیا جب کیا تھا انہوں نے تو کون سی جگہ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا؟ اگر قطر کی ساورنٹی بریچ ہوئی تھی تو قطر کو تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا, مگر ان کو پڑا تھا, انہوں نے اس بلڈنگ میں اٹیک کیا جہاں پہ بندے گھسائے میں ہم نے اس وقت جو کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے قطر میں. یہ ایک قطر پہ اسرائیل نے بھی اٹیک کیا تھا جب وہ اسی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ حماس والے جب آئے ہوئے تھے, ہم ایک ہی بات کر رہا ہوں. سو قطر ٹوک اٹ ایز اے ٹیکٹیکل اٹیک, اور انہوں نے کہا بھی کہ سر ہم نے بندے مارے ہیں, قطر تھوڑی مارا ہے. اب بحرین ہو, ابو دھابی ہو, جہاں پہ سب سے بڑا ابو دھابی میں اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے, کب سے سب سے پہلے اسرائیل ابو دھابی میں انٹر ہوا ہے سعودی عرب سے پہلے. وہ اس چیز کے اوپر ہمارا مسلم ریئیکشن سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا کہ یار تو ادھر سے تو نکلنا, دفع ہو ادھر سے. تجھے تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ, یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر اپنا جھنڈا لہرا تھا سب سے بڑا. تو بات یہ ہوتی ہے دس از اے اسٹیٹمنٹ. اب ایران نے یہ ڈسرپشن کی اسٹیٹمنٹ دی, نہ ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 18 ملکوں سے حملہ کر سکیں. یہ شروع کا فرسٹ ڈرافٹ اور مثل وار اسٹریٹجی کے اندر ڈکلریشن ہوتا ہے کہ بھیا اس وقت تم جو ہے نا ایک دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے ہو, اور نہ ہی تم ہم سے ایکسپیکٹ کرو کہ لینئر اسٹریٹجی. جی میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجیے گا. کیا امریکہ اسرائیل کا ایران آخری ہدف ہے بنیادی طور پہ, اور کیا یہ رجیم چینج کر پائیں گے آسانی سے ایران میں؟ مجھے ایک بات بتائیں بٹھی صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے خود غزوہ احزاب کی مثال دی ہے, وہاں سے ہی قرآن ہمارے لیے حرف آخر ہے. قرآن کے آگے نہ یہ بول سکتے ہیں. قرآن نے جو اصول بتایا, انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی حکمت عملی, جہاں سے حملہ ہو وہاں پہ دفاع کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا. یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہاں پہ بیسیں موجود ہیں, بلڈنگیں ثابت ہوئی تھیں. اور دوسری بات یہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو انہوں نے کہا نا ایران کے ساتھ, ایران کے اوپر جب پچھلا حملہ ہوا سب سے پہلا بیان اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے بطور صدر میرا آیا, ہم ایران کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کا آیا, پوری دنیا نے اس کی حمایت کی. جب تک اس نے تب بھی قطر کے اوپر حملہ نہیں تھا کیا, اور انہوں نے خود بعد میں مذاکرات کیے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ مقدمہ مشترکہ کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے. جی بالکل, مقدمہ ہمارا تینوں کا, بلکہ ایک, ہم تینوں کا ایک ہے.
تو اس وقت ہم نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ان کو برا بلا کہہ کے اور ان کو اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ ثابت کر کے ان کے ساتھ جنگیں لڑنی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ لڑنی. تو یہ ایک عام فہم بات ہے, یہ بالکل عام فہم بات ہے. جی پوائنٹ آ گیا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو ہدف ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں امریکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوۃ الرمی. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اسلحہ سازی کی صنعت میں جو قوم امت آگے ہوگی وہی سپر پاور ہوگی. رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا معیشت کی جس کی ترقی ہوگی وہ سپر پاور ہوگی. آج بھی جاپان کی معیشت امریکہ سے بہتر ہے, سپر پاور امریکہ ہی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اسلحہ سازی میں آگے ہوگا, اسلحہ سازی میں الا ان القوۃ الرمی, کہ یہ جو نشانے بازی ہے یہ اصل قوت ہے مسلمانوں کی. تو جو آج سپر پاور ہے اس کی آپ معیار ٹوٹل اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر ہے. امریکہ آج سپر پاور ہے صرف اسلحہ سازی کی بنیاد کے اوپر. تو امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری یہ سپر پاور جو میں ہوں کوئی اور نہ بن سکے, اور اسلامی ممالک کے اندر کسی کا بننا اس کو پہلے ہی چپتا ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہی عالم کفر کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. تو ایک نیا نیوکلیئر پروگرام جو ایران بنا رہا ہے وہ اس سے خائف ہیں, وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی تھا تو وہ نہیں مان, تو اگر دوسرا بن گیا تو تیسرا بن گیا, چوتھا بن گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر کے خلاف جو ساری کی ساری پلاننگ ہوئی, آپ کو پتا, آپ خود صحافی طبقے سے, ان کے اوپر بھی یہی الزام لگایا کہ یہ پاکستان نے کہیں ایران کو یہ ٹیکنالوجی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری ہدف نہیں ہے؟ آخری ہدف نہیں ہے, اس کے بعد آگے میں کہتا ہوں آپ پیچھے دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, یہ لٹریچر کے طور پہ یا فکری نظریاتی طور پہ بڑی درست ہے کہ شیعہ سنی بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے, لیکن صدام کی پھانسی کے اوپر ایران میں جشن منایا گیا کہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو ایک ہے نا بات یہ. اور دوسری بات ہے بشار الاسد کے دور میں سنیوں کا شام میں قتل ہوا ہے نا. جی مسئلہ تو یہ ہے, ایک جو ایگزسٹ کرتی ہے حقیقت اس سے ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ کا سوال ہے یہ 100% درست ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو یہ تیاری پکڑنی چاہیے, اور کسی بھی طرح یہ کل پرسوں ترسوں بالآخر اس کا حل بھی مذاکرات سے نکلنا. جو آپ نے کہا رجیم چینج ہونی ہے, بنیادی طور پہ امریکہ کا ہدف یہی ہے کہ اپنے من پسند بندے بٹھا دیے جائیں اور رجیم کو چینج کر لیا جائے. آخر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ حالات بتائیں گے. اور بظاہر میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو جائے گا. کل پرسوں تک مذاکرات کے ٹیبل سج جائیں گے, اور وہی امریکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں مارے یہ بیٹھے وہ ہے, یہ ایک سفارتی چیز بھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ بیٹھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ساحل بھائی, یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور یہ امریکہ اسرائیل کا آخری ہدف ہے ایران, اور کیا رجیم چینج ہو پائے گا؟ 3 سوال. سر پہلا سوال, پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. خدا کی قسم پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا, اپنے منہ سے بکواس کی ہے اس نے. یہ کسی شک میں مت ہے, یہ کیمرے پہ بتا دوں. یہ افغانستان کو ایکٹیویٹ کرنا, انڈیا کے پیکٹ بنانا, اسرائیل چوتھے محلے میں جا کے وقف کاریاں کیوں کھول رہا تھا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی ہم نیوکلیئر پاور لے کے آئے ہیں, اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم ہم نے مانا ہوا ہے, ان کو پتا ہے, انہوں نے پہلے مانا ہوا ہے. ان کی گولڈا میئر کہتی ہے ہم نے تمہارے نبی سے ڈیفنس اسٹریٹجی سیکھی ہے, تم نہیں ہتھیار بنا رہے ہو, ہم بنا رہے ہیں. 8 تلواریں چھوڑ کے گیا تمہارا نبی, اور بیٹھ کے تم یہاں پہ تیل کے کنووں کے اوپر عیاشیاں کرنے کے لیے. یہ ان لوگوں نے منہ سے بولا ہے کہ ایران کے منہ سے, جیسے اسے ایران بولتا ہے اگلا لفظ بولتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے, ایک تو یہ تو پہلی بات آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ایران, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ان کا اگلا ہدف ہے, چھپاتے نہیں ہیں, اس لیے ایران کے ساتھ ٹیکٹیکل الائنس ہماری دینی مجبوری ہے. وہ شیعہ نہ ہوتے, وہ ایتھیسٹ ہوتے, ہماری دینی مجبوری تھی. بھائی ہمارا بیچ کا راستہ اس وقت, ہمیں یہاں پہ بیس لاک کرنی ہے کہ یہاں سے نہ کوئی انٹری ہو سکے. دوسری بات رجیم چینج. جی سر, پہلے تو ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں, وہ پہلے غور سے سمجھ لیں. جی, ایک ہوتی ہے آرمی کی بیس. آرمی کی بیس کا 30 اور 40% ایکٹیویشن رکھتے ہیں, کیونکہ بجٹ بہت مہنگا پڑتا ہے ایک بیس کو چلانے میں. صرف فوجیوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی. اٹس اے ویری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. 119 آرمی کی بیسز ہیں امریکہ میں, امریکہ کی دنیا میں 119. اور سب سے زیادہ کدھر ہے؟ عرب میں. کوئی چھوٹی موٹی وجہ نہیں, عرب میں کون سی لڑائی ہونی تھی امریکہ کے خلاف. ایک بیس کو چلاتے وقت جو سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے بیس کو چلانے کی, اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ, کمک. کمک بیس کے بغیر اگر ڈپلوائے کرنی ہو تو وہ حال ہوتا ہے جو افغانستان کے اندر امریکہ کا ہوا. امریکہ میں کیوں مسئلہ, افغانستان میں امریکہ کو مسئلہ تھا, امریکہ کی ایکٹیو بیس کوئی اسٹیبلش تھی نہیں.
شمالی اتحاد واز ناٹ اسٹیبلشڈ ایلائی آف امریکہ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ پاکستان کے ساتھ اور روس کے ساتھ مسائل کے جو بھی تھے, جب تک ان کے پاس اسٹیبلشڈ بیس نہیں بن سکی تب تک اے بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی. اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے بیس بنانا. پوائنٹ آ گیا. نہیں, پوائنٹ یہ ہے جی کہ ایران نے وہ $5 بلین پہلے گھنٹے میں ضائع کروائے ہیں. کس کے؟ امریکہ کے. وار از جسٹ منی. جنگ صرف پیسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا جنگ. 5 گھنٹے کا مطلب 5 بلین پر آور کا مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں ٹیکٹیکلی. اگر وہ 9 بیسز اڑاتا ہے 9 کے 9 ملکوں میں, تو یہ 9 پنجے $45 بلین نہیں بنتے. یہ ری انفورسمنٹ کے اوپر ریڈ مارک لگ جاتا ہے کہ یہاں سے اب امریکہ کا فوجی واپس ڈپلوائے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب آپ سائٹ میں آ چکے ہیں. ایران نے خالی مجھے سب کو یہ بتایا کہ تو اب میرے نشانے پہ ہے. اس نے محمد بن سلمان کو نہیں کہا کہ تو میرے نشانے میں, محمد بن زیاد کو نہیں کہا, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ بیٹا جو تو نے ابھی $1 ملین بچانے کے لیے جو بیس بنائی تھی نا, اب تو ملین کی جگہ بلین لگائے گا, بیکاز اب تیری بیس میرے این رینج کے اندر آ گئی ہے. ہم جب مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, کیوں مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان بیسز کو بائسیکٹ کر سکیں جو دشمن نے الگ الگ جگہوں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا میزائل اگر اس بیس کو کراس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, اس کو کرٹیکل ڈسٹینس بولتے ہیں. ہو گیا جی. اب کیوں کرٹیکل ڈسٹینس بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے پیسوں سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ تو بلین لگا یا ٹریلین لگا, میرا میزائل تیری بیس سے مبرہ ہو چکا ہے. ریجیم چینج ہو پائے گا ایران کی؟ ہاں. تو جو مسلمانوں کے حالات ہیں, تو مجھ سے ایک جنگ کی ضرورت تھی ان کو, وہ تو ویسے رجیم چینج کر دیتے. یہ تو ایران, دیکھیں میں شروع دن سے مانتا آیا ہوں کہ ایران وطنیت کے مارے ہوئے فارسی ہیں. میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں, وہ اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہوتے, وہ ایران کے لیے لڑتے ہوتے ہیں. میں تو وطنیت کے خلاف, میں تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ہم تو وطنیت کے خلاف والے دین کے اوپر ہے نا, ہم امت کے دین کے اوپر ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو افغانی دشمن ہوگا, افغانی ہے تو پاکستانی دشمن. ہم مسلمان ہیں. یہ شروع دن سے, جب پچھلی 2 پہ حملہ ہوا تھا تو ان کے سپریم لیڈر نے کیا کیا تھا, پرشینز آر ناٹ ڈیزائن ٹو لیٹ گو پرشیا لائک دس. میں پرسنلی جانتا ہوں اس بات کو کہ وہ ایران کے لیے لڑیں, وہ اللہ کے لیے لڑیں. مجھے پتا ہے اس بات کا, مگر یہ موقع نہیں ہے اس وقت آگ میں تیل ڈالنے کا کہ تم تو اسلام کے خلاف. یہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں نا, ایک غلطی کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور اسرائیل سے تو بہتر ہے, نیتن یاہو سے تو بہتر ہے نا. اگر مجھے چوز کرنا ہو نا اسرائیل نیتن یاہو کے کسی کتے سے بھی لڑائی ہو رہی ہوگی تو ہم کتے کا ہی ساتھ دیں گے نا. یہ تو اللہ کے ماننے والے, اللہ کے رسول کے ماننے والے مسلمان ہیں. بے شک وطنیت کا شکار ہیں, تو کیا پاکستانی نہیں وطنیت کا شکار؟ ہم نہیں پاکستان کے لیے جان دینے کو اللہ کا دین سمجھتے. حالانکہ اگر پاکستان غلطی کرے تو اسلام کا عالم یا اسلام کا مسلمان پاکستان کی بھی گورنمنٹ کو چیک کرے گا نا کہ بھائی اللہ رجیم چینج ہو پائے گا. اللہ نہ کرے کہ رجیم چینج ہو پائے. بٹ یس, میری رائے یہی ہے, میرے لگ ایسے رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں دانت دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں ہاتھی کے اور کھانے کے کچھ ہوتے ہیں. یہ جو وار ہو رہی ہے نا, دس از ویزیبل اسٹریٹجی.